مستنصر حسین تارڑ صاحب بیان کر رہے ہیں اپنے تاثرات عرفات کے بارے میں۔ عرفات کا دو چیزوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اب میں بار بار یہ کہ وہ سارا ہی ایک متاثر کن تجربہ، اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جب وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں 20-25 لاکھ لوگ، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ذرا الگ ہو کے دعا کروں تاکہ میرا براہ راست تعلق ہو، اور میں نے بھی ایک کونا تلاش کر لیا، اور وہاں پہ آپ کو ضرورت پیش ہی نہیں آتی کہ آپ کوئی اپنے آپ کے اوپر کیفیت طاری کریں، کیونکہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ ایک میرے ساتھ ہوا ایک انسیڈنٹ ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ آنکھوں میں آنسو تو باہر تو آتے۔ تو ایک مرتبہ میں آسمان کو تکے جا رہا تھا، تو میں نے آنکھیں جھپکیں، تو وہ شاید کوئی سورج کی ایک ایسی کرن آئی کہ جیسے قوس قزح میری آنکھوں میں، قوس قزح کا ایک منظر، اور کچھ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ اگر میں آنکھ جھپکوں گا تو یہ منظر غائب ہو جائے گا، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ ان لمحوں میں جو بھی دعا کروں قبول ہوگی۔ اور آپ یقین کریں کہ 2-4 دعائیں جو یاد ہیں وہ واقعی قبول ہوئیں، اور میں آنکھ جھپکنا نہیں چاہتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ کرشمہ ہے اس آنسو کا، اور اس ایک کرن کا جو خاص زاویے سے اس آنسو پہ پڑی، اور اس کے بعد جب میں نے جھپکا تو واقعی وہ منظر تحلیل ہو گیا۔ تو میں واپس آ رہا تھا تو اپنے خیمے کی طرف، تو وہاں پہ ایک پٹھان اماں جی اور وہ دوپٹہ اٹھا کے نا دعائیں مانگ رہی تھیں، جس طرح میری بیگم نے کہا کہ وہاں پہ جا کے تم نے منگتا ہو جانا، جس طرح ہم دعائیں مانگتے ہیں تو احرام، تو وہ احرام کو اٹھا کے، تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پشتو میں مجھ سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی پشتو لیکن میں اتنا تو جانتے، وہ کہہ رہی تھی کہ تم میری سفارش کر دو، اور میں عجیب و غریب مخمص میں، اب میں گناہ گار آدمی، میں قطعی طور پہ مطلب کوئی اس طرح کہ میں اس بڑھیا کی، تو لیکن میں نے اس کے ساتھ جوائن کر لیا، اور میں نے کہا یا اللہ یہ جو بھی مانگ رہی ہے اپنے حبیب کے صدقے مانگ رہی ہے، اس نے سفارش کروائی ہے، تو عجیب و غریب ایکسپیرینس ہوئے۔ دوسرا جو تھا میرے لیے ایک خاص میرے دل میں جو جاگزیں ہے، وہی محسوسات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ بھئی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، اور یہاں پہ قصوہ ڈاچی جو تھی وہ اس جبل کی طرف چلتی جا رہی تھی، اور اس کی چھن چھن تھی، اور جیسے میں پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہوں، یہ فیلنگ، اور میں ادب کی وجہ سے وہ جو مینگنیاں کر رہی ہے اس کے اوپر بھی پاؤں رکھنے سے اجتناب کر رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے نہیں، یہ مجھے شکایت تھوڑی سی، مجھے میری طرف کیا دیکھیں گے وہ میرے جیسے شخص کے، لیکن وہ جبل عرفات جو ہے، اور جس طرح حضور نے وہاں پہ پھر سیاہ اونٹ کے بالوں کا، سیاہ بالوں کا خیمہ لگایا اور وہاں پہ قیام فرمایا، تو عرفات میرے لیے وہ قصوہ کی گھنٹیاں تھیں، جو جھانجریں تھیں جو اس کے پاؤں میں، اور وہ مجھے ہمیشہ سنائی دیتی رہتی۔ یعنی یہ سوچا نہیں تھا وہاں پہنچ کے تازہ ہو گئی یہ بات کہ وہ تاریخ میں اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عام طور سے جو شروع میں آپ نے کچھ سفر، یہ جو ہدایت نامے ہوتے ہیں حج کے اور علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں دعائیں وغیرہ اتنی زیادہ تھیں کہ آپ کچھ پریشان ہو گئے کہ یہ تو مجھے یاد نہیں ہوں گی، اور خیال تھا کہ مجھ سے کیا مانگا جائے گا، دعا مانگی اس طرح نہیں جاتی۔ یہ اصل میں بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے جانے سے پہلے، کیونکہ ان کو موقع نہیں ملتا اور تربیت اس طرح نہیں ہوئی بھی ہوتی، لیکن اس مقام کی برکت ہے یا انسان کے اپنے اندر کا ایمان ہے جو اس کو یہ سب باتیں اس موقع پر سکھا دیتا ہے۔ جیسے ہی گونگا بچہ جاتا ہے اور وہ گونگا وہاں پہ بولنے لگتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں بول نہیں سکوں گا۔ حج کی کتابچے بہت اچھے اچھے بھی جو لکھے ہوئے ہیں، یہ عجیب حیرت انگیز بات ہے کہ دنیا کے بیشتر شہروں کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں گائیڈ بکس میں، لیکن حج کی جو کیفیت ہے وہ وہاں جا کر ہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے دن یہاں قیام کرنا ہے، پھر وہاں جانا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آتی جب تک کہ آپ وہاں پہ موجود نہ ہوں، اور جب آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو گویا آپ کے اندر وہ نقشہ بن جاتا ہے آٹومیٹکلی، اب گم ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے اس بوڑھے آدمی کا بھی ذکر کیا جو بالکل ان پڑھ دیہاتی آدمی تھا، اور وہ کعبے کے پاس کچھ بے بسی کے عالم میں کچھ کہہ رہا تھا خدا سے۔ وہ بہت سارے اس قسم کے انسیڈنٹ ہیں، مطلب ایک نے یہ کہا تھا کہ بھئی مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، بار بار کبھی جاتا تھا کسی گروپ کے پیچھے، کبھی کسی گروپ کے پیچھے، کوئی پڑھنے لگتا، تو پھر اس نے کہا کہ تو نے بلایا تو میں آ گیا ہوں، بس بات ختم ہو گئی۔ یعنی اپنی حاضری کا احساس اس نے وہاں پر یاد کیا۔ تو باقی دعاؤں کی بات یہ ہے کہ جب آپ
مطلب عرفات کو جاتے ہیں یا مطلب مینا کی طرف جاتے ہیں تو وہ مسلسل جاری رہتی، لیکن اندر ایک مسلسل عمل ہوتا ہے ان دعاؤں کا. وہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ وہی دعائیں مانگیں، آپ جو جی چاہے وہاں پہ مانگیں. جس زبان میں کوئی ایسا لگا بندہ اصول نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ مطلب ٹھیک ہے، یہ مبارک چیزیں کرنا چاہیے، لیکن آئی فیل کہ انسان کو بجائے اس کے کہ وہ تذبذب میں پڑا رہا ہے کہ اب میں نے کون سی دعا مانگنی ہے، اس تذبذب سے نجات حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لے اس ساری کیفیت. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. مزدلفہ، عرفات سے مزدلفہ کا سفر ہے، وہی بسیں، وہی بھیڑ بھاڑ، وہی ایک خاص کیفیت، اور پھر رات کو پہنچنا وہاں پر، وہ کچھ بیان فرمائیے. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا مزدلفہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت تکلیف ہوئی، واش رومز نہیں ہیں، جگہ نہیں ملتی. اب میں خوش قسمت رہا، میرے بچوں نے مطلب ادھر ادھر کوئی ہائیکنگ کی اور ایک مقام دریافت کر لیا جو بالکل سیکلوڈیڈ تھا، وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا. مزدلفہ کی رات میری بیگم کا بھی یہی کہنا کہ آئی فیل کہ بھئی آپ کی زندگی کی خوبصورت ترین رات، اس سے بہتر رات آپ کی زندگی میں آ ہی نہیں سکتی. وہ ایک عجیب و غریب کہ آپ کھلے آسمان تلے ہیں اور 22 لاکھ لوگ کھلے آسمان تلے ہیں. کیا شاہ ہو، کیا شاہ، کیا گدا، اور ان کی جو ایکویلٹی ہے وہ اپنی جگہ. اور پھر اس رات کی تاریکی میں آپ وہ گولیاں تلاش کر رہے ہیں، بلیٹس، کیونکہ آپ نے اگلے روز شیطان کے جنگ کرنی ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ خاص سائز کی ہوں، یعنی بلٹ سے باریک ہوگا وہ بھی نہیں لگے گا، موٹا ہوگا وہ دور تک نہیں جائے گا. تو وہ جنگ کی تیاری ہے اور وہ تاریکی میں آپ نے کرنی ہے تاکہ کوئی آپ کو دیکھ نہ لے، دشمن دیکھ نہ لے. لیکن مزدلفہ کی رات جو ہے وہ بڑی کیا خوبصورت ایک رات ہوتی ہے، کھلے آسمان کے نیچے تاروں کے ساتھ. آپ نے ذکر کیا وہاں کوئی ٹرک وغیرہ گزرتے ہیں، کوئی شور بھی ہوتا ہے، لیکن نہیں، لیکن اٹ ہارڈلی میٹرس. مطلب ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایمبیسڈر تھے، وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا، میں تو تھوڑا سا سو بھی لیا اور صبح میں جاگا ہوں فجر کے وقت، تو وہ اسی طرح ہی بیٹھے عبادت کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ بھئی لطف آ گیا آج، یہ جو آج رات ہے اور یہ ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. اسے دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، مطلب کہ ہم احساس نہیں کرتے ہماری حیثیت ہے کیا. مٹی ہے نا، تو مٹی کے جب ہم قریب ہوتے ہیں، بالکل نیچر کے قریب ہو گئے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا. یعنی یہ لباس اور مقام اور حیثیتیں انسان، بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شروع میں احرام کی مجھے تھوڑی سی الجھن ہوئی، لیکن جب آخری دن میں نے اسے اتارا ہے اور نارمل کپڑے پہنے ہیں تو مجھے فیل ہوا کہ وہ میرا اصل لباس تو وہ تھا. اور میں بہت دن انکمفرٹیبل محسوس کیا اس قسم کے لباس میں. اچھا، یہ جو احرام کی بات بھی تھوڑی سی کریں. یہ جو آپ نے بتایا کہ سب انسان برابر ہو گئے، شاہ گدا سب برابر، امتیاز بھی ختم ہو گیا، پہچان میں ہی نہیں آتے لوگ. اور اس چیز سے جو منظر بنتا ہے عرفات کا بھی، اور اس دوران سفر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور پھر مینا میں وہ خیموں کا پورا شہر آباد ہو جاتا ہے، اس سے کیا چیز آپ کو ظاہر ہوتی ہے، محسوسات کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑی برادری کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، اور برادری بھی نہیں، پوری کائنات، کیونکہ وہاں پہ پوری کائنات جمع ہے. کون سا ایسا ملک نہیں ہے جس کے باشندے وہاں پہ موجود نہیں ہیں. اور آپ کو جو احساس یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لمیٹڈ نہیں ہیں، آپ بہت واسٹ ہیں. آپ کی شخصیت بھی، آپ کا ایمان بھی، آپ کی اپنا جو جسم بھی ہے وہ قید نہیں ہے ایک جگہ، اس پوری کائنات کا ایک حصہ ہے. تو اس سے مطلب ایک طمانینت حاصل ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ اگلے روز جنگ کی تیاری کا احساس مزدلفہ کی رات میں ہوتا ہے. تو یہ جب آپ عرفات میں خطبہ سنتے ہیں امام صاحب کا اور وہاں سب پورا لشکر وہ موجود ہوتا ہے جس نے اس جہاد پہ اگلے روز جانا ہے، تو یہ فیلنگ ہوتی ہے وہاں پر کہ آپ اب ایک فوج کا حصہ ہیں؟ نہیں، مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا. علی شریتی کی کتاب نے مجھ پہ بہت اثر کیا، کافی کچھ سیکھا ان سے، جس میں جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ of all the women in the world، تمام دنیا میں سے کی عورتوں میں سے ایک عورت، ایک سیاہ فام غلام عورت جس کا نام ہاجرہ تھا علیہ السلام. ہاجرہ از بیسیکلی حاج. اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خاوند، وہ بنیاد رکھتے ہیں، ان کے بیٹے قربانی دیتے ہیں. اس کے بعد مکہ جو ہے اس کی بنیاد، پوری تہذیب جنم لیتی ہے، پوری تہذیب وہاں سے جنم لیتی ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود جو ہوتا ہے وہ بھی ان کی طفیل. چنانچہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ان کی قبریں ہیں. حضرت اسماعیل کی بھی کہا جاتا ہے. سو مچ ہو گئی ایک پرانی کتاب میں جو حتیم کا ایریا ہے
اس کے ساتھ میں نے لکھا ہوا دیکھا حاجرہ اسکرٹ، جی پرانے زمانے میں اس کو کہا جاتا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ حاج از بیسکلی پیئنگ ٹریبیوٹ ٹو حضرت حاجرہ. تو بہرحال وہ انہوں نے مجھے سجھایا، بہت ساری چیزیں ایکسپلین کی، مثلا شیطانوں کو جو کنکریاں مارتے ہیں، مجھے کبھی بھی میں اس کو عقلی طور پہ ایکسیپٹ نہیں جانے سے پہلے. ہاں جی ہاں. تو میں نے کہا کہ یہ ذرا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لیکن جب اس میں شامل ہوتا ہے، میں شامل ہوا ہوں تو میرے بچے پیچھے سے پکڑ رہے تھے کہ ابا بس کریں، جوش میں نہ آئے. ہاں جوش میں. تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ بیسیکلی آپ اپنے آپ کو کنکر مار لو، آپ کی اپنی جو برائیاں ہیں، آپ اپنے آپ کو اندر کے شیطان کو، ہاں آپ اس کو سنسار کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ آپ برے رہے ہیں، اسی لیے اسی شدت سے آپ اس کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں. طاہر صاحب ایک بریک اجازت دیجیے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا.